کیا آپ جانتے ہیں کہ شاید ہم غلط آرگن سے سوچ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے رہے کہ سوچ صرف دماغ کرتا ہے، لیکن جدید سائنس کہہ رہی ہے کہانی دل سے شروع ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا دل واقعی سوچتا ہے؟ کیا ہمارے خیالات انرجی ہیں؟ اور کیا ہماری نیت صرف اخلاقی بات ہے؟ جدید ریسرچ کے مطابق انسانی دل میں تقریباً 40,000 نیورونز موجود ہوتے ہیں۔ اسی فیلڈ کو نیورو کارڈیولوجی کہا جاتا ہے۔ سائنس اب مان رہی ہے کہ دل صرف پمپ نہیں کرتا، بلکہ دل سگنلز بھیجتا ہے، محسوس کرتا ہے اور دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دل کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ قرآن نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اصل سمجھ دماغ میں ہے، بلکہ دل کو سمجھ کا مرکز کہا۔ آج سائنس آہستہ آہستہ اسی سچ کی طرف آ رہی ہے۔ سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ ہمارے خیالات الیکٹریکل سگنلز ہیں، یعنی سوچ صرف خیال نہیں، یہ ایک قسم کی انرجی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ یہ صرف اخلاقی جملہ نہیں بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت عمل سے پہلے نیت میں ہوتی ہے۔ کیونکہ کچھ تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پانی ماحول اور رویے سے متاثر ہو سکتا ہے، اور چونکہ انسانی جسم زیادہ تر پانی پر مشتمل ہے، اسی لیے ہماری سوچیں ہمارے جسم اور صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں حسد، کینہ اور منفی سوچ کا صرف گناہ نہیں بلکہ روحانی اور ذہنی نقصان کہا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں۔ آج ہم ایسی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں جو دماغ کے سگنلز کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اللہ کا نظام ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ رکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ صرف پڑھا نہیں جائے گا بلکہ دکھایا بھی جائے گا۔ آج نیورا لنک جیسی ٹیکنالوجیز دماغ اور مشین کو جوڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی سوچ پڑھ سکتا ہے تو وہ آپ کی سوچ پر اثر بھی ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں سب سے پہلے دل اور سوچ کی حفاظت سکھاتا ہے۔ ناظرین، آپ کا دل اور دماغ کوئی کوڑا دان نہیں ہے۔ ہر سوچ ایک نشان چھوڑتی ہے۔ اپنی نیت صاف رکھیں، اپنی سوچ کی حفاظت کریں۔ قرآن کو صرف تلاوت نہیں سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ آنے والا وقت صرف جسمانی نہیں ذہنی غلامی کا بھی ہو سکتا ہے، اور جو اپنی سوچ کا مالک ہے وہی اصل میں آزاد ہے۔